ناظرین، عزت، ذلت، زندگی، موت، صحت، رزق، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے، ان کا کنٹرول. اگر فرض کریں ان کا کنٹرول اللہ تعالیٰ انسانوں کو دے دے، فرض کریں، تو اس دنیا کا نظام کیسا ہوگا ذرا اس کو امیجن کریں. ایک تو کوئی مرے گا ہی نہیں، دوسرا سب کا پیٹ بھرا ہوگا، تیسرا کوئی بیمار نہیں ہوگا، چوتھا عزت اور ذلت کی فکر ہی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہے، مرنا آپ نے کبھی ہے نہیں. آپ پڑھے ہیں تو پڑھے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر زندہ لاشیں بن جائیں گے ہم سارے، کیونکہ ہمارے پاس تو نہ رزق کی فکر، نہ موت کا ڈر، اور نہ کچھ کرنے کا کوئی جنون، نہ کوئی جذبہ، نہ پرپز آف لائف. سب کچھ ختم ہو. یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں نا، صحت، رزق، عزت، ذلت، زندگی، موت، اس کی وجہ سے ہم تھرائیو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم محنت کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں پرپز آف لائف دیتی ہیں. تو ناظرین، یہ نظام اس طرح سے بنایا. سائنس نے بڑی کوشش کی کہ مرتے ہوئے انسان کو بچا لے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئی، وہ مر ہی گیا. اور مرے ہوئے انسان کو تو دوبارہ زندہ کرنا جی اس طرح سے ہے جیسے کہ نئے سرے سے ایک انسان کو بنانا، کیونکہ وہ تو مرا ہوا انسان تو بس پھر ڈیڈ ہے نا، ایک میٹر ہے. تو یہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارا جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے اس میں جب ہم کمانڈ دے دیتے ہیں نا شٹ ڈاؤن کی، اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں، پھر وہ شٹ ڈاؤن ہو کے رہتا ہے لیپ ٹاپ. اوبویسلی ہم بعد میں بٹن دبا کے اس کو ریبوٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک دفعہ شٹ ڈاؤن پراپر ہو جاتا ہے. ہم درمیان میں پھر اس کو روک کے شٹ ڈاؤن کو روک نہیں سکتے، پھر وہ ہو کے رہتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی جب قدرت کی، اللہ کی طرف سے شٹ ڈاؤن کا بٹن انسان کا دبا دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ شٹ ڈاؤن ہو کے رہتا ہے. وہ دوبارہ پھر اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اس کو ریبوٹ کیسے کرنا ہے. یہ جو کنٹرول ہے نا، اسی وجہ سے اس دنیا میں ہم ترقی بھی دیکھ رہے ہیں، علم بھی دیکھ رہے ہیں، سمجھ بوجھ بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کنٹرول اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اگر یہ کنٹرول انسانوں کے پاس ہوتا نا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہونا تھا. ہم میں اور پتھروں میں کوئی فرق نہیں ہونا تھا. بہت بہت شکریہ.